ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے۔ پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام سستا نہیں مہنگا سودا، حکومت سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ بلدیاتی نظام کی بحالی پر کتنا خرچہ ہوگا، روہی نے تفصیلات حاصل کر لی۔ ابتدائی طور پر 4 کھرب 42 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام سستا نہیں مہنگا ہوگا، حکومت سوچنے پر مجبور۔ بلدیاتی نظام کی بحالی پر کتنا خرچہ ہوگا، روہی نے تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ ابتدائی طور پر 4 کھرب 42 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے حکومت کو خطیر فنڈ کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے حکومت کو خطیر فنڈ کی ضرورت ہے۔ محکمہ بلدیات نے چند دن پہلے وزیر اعظم کو نئے بلدیاتی نظام سے متعلق بریفنگ دی، وہیں فنڈ کے حصول اور ہونے والے اخراجات بارے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ بلدیات نے 4.5 کھرب کے اخراجات کا تخمینہ لگایا ہے، جس میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 13 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اسکول ایجوکیشن اور ہیلتھ اتھارٹیز کے لیے 3 کھرب کا تخمینہ لگایا گیا۔ واسا اور پی ایچ اے کے لیے سالانہ 7 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو چلانے کے لیے محکمہ بلدیات نے 21 ارب روپے، دیگر ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے لیے 17 ارب روپے سے زائد اور ولیج پنچایت اور نیبرہڈ کونسل کے لیے 22 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کے تحت محکمہ بلدیات کو سالانہ 4.5 کھرب کا بجٹ درکار ہوگا۔ اور صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 12واں اجلاس ہوا۔ 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 5 ارب 50 کروڑ 67 لاکھ 42 ہزار روپے کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ حامد یعقوب شیخ کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ حامد یعقوب شیخ کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ صوبائی سیکرٹری پی این ڈی عمران سکندر بلوچ سمیت متعلقہ افسران، سینئر چیف کوآرڈینیشن جاوید لطیف، اسسٹنٹ چیف کوآرڈینیشن شاہد ادریس نے شرکت کی۔ پنجاب میں ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے 4 ارب 44 کروڑ 92 لاکھ، پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے لیے 52 کروڑ 15 لاکھ 50 ہزار، دیہی علاقوں میں پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے منصوبوں کے لیے 29 لاکھ 92 ہزار اور ایجنسی آف بارانی ایریاز ڈیولپمنٹ سے ملحقہ علاقوں میں آبی وسائل کی ترقی کے لیے 53 کروڑ 30 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ تو دوسری جانب ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، سیوریج مسائل حل ہونے کے قریب ہیں۔ 40 کروڑ روپے منظوری کے بعد انتظامیہ واسا کے قیام کے لیے متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میں سیوریج پروجیکٹ کے لیے 40 کروڑ روپے کی منظوری کے بعد انتظامیہ نے ایک اور اہم قدم اٹھا لیا، انتظامیہ واسا کا ادارہ بنانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ افسران سے سفارشات طلب کر لی گئی۔ شہری کہتے ہیں سیوریج کے حوالے سے اہم فیصلوں پر وزیر اعلیٰ کے شکر گزار ہیں۔ یہ تو بہت اچھا کام کیا انہوں نے، وزیر اعلیٰ نے۔ اگر یہ کام صحیح ہو جائے تو سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہاں گندگی ہوتی ہے، بچے کھیلتے ہیں سارا دن گلیوں میں، ٹھیک ہے نا، پورا یہ اوپن رہتی ہے، اوپن نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ افسران نے تجویز دی ہے کہ واسا ڈی جی خان بنانے کے لیے ملتان واسا سے مدد لی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ جی ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اچھا کام ہوگا، انشاءاللہ اس کا بہت بہت شکریہ سر جی۔ ڈیرہ غازی خان میں سیوریج کے ساتھ گراؤنڈ فیلئرز کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں واسا جیسا ادارہ بننے سے نہ صرف ڈیرہ غازی خان کے سیوریج کے مسائل حل ہوں گے، بلکہ ڈیرہ غازی خان کا سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی کا بھی حل ہونے کی امید ہے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن ملک، ڈیرہ غازی خان۔ اور ملتان میں کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ کوٹلی نجابت روڈ تا بستی اللہ وسایا بستی مہن روڈ کی تعمیر کی منظوری، 40 کروڑ کی لاگت سے 4 بڑی اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں 40 کروڑ سے زائد مالیت کی 4 اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ کوٹلی نجابت روڈ تا بستی اللہ وسایا بستی منہو روڈ کی تعمیر و مرمت کی منظوری دی گئی۔ 7 کلومیٹر روڈ کی تعمیر پر 6 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ 15 کروڑ روپے کی لاگت سے ہیڈ محمد والا تا نواب پور روڈ 6 کلومیٹر سڑک کی کشادگی اور تعمیر و مرمت بھی منظوری دی گئی ہے۔ شیرشاہ بائی پاس تا چک آر ایس روڈ کی 9 کروڑ روپے سے زائد کی 13.50 کلومیٹر سڑک کی تعمیر منظوری کے لیے دی گئی۔ پانیوال گیسٹ ہاؤس تا جہانیہ
دھانیا ہاؤس ہیڈ برج 4.17 کلومیٹر کی سڑک کی تعمیر و مرمت کی منظوری دی گئی۔ 4.17 کلومیٹر سڑک کی کشادگی اور تعمیر پر 9 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ ڈویژن میں نامکمل اسکیموں کو فوری مکمل کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے، لیکن پنجاب سرکار 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود نیبرہڈ کونسلز کے نام تجویز نہیں کر سکی۔ حلقہ بندیوں کی فہرست کے اشاعت کا کام بھی لٹک گیا ہے۔ پنجاب سرکار بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کا سبب بننے لگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 بار کہنے کے باوجود نیبرہڈ کونسلز کے نام تجویز نہیں کیے جا سکے۔ پنجاب حکومت بہانہ بنا رہی ہے کہ نیبرہڈ کونسلز کے نام کا بل ابھی اسمبلی سے منظور کرانا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نیبرہڈ کونسلز کے نام تجویز نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کی بنائی گئی حلقہ بندیوں کی اشاعت نہیں ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی فہرست کی اشاعت پنجاب حکومت کی درخواست پر ملتوی کر رکھی ہے۔ بلیٹن میں بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی آ گئی۔ بہاولپور میں کورونا کے باعث ایک اور مریض جاں بحق ہو گیا۔ مزید 24 شہریوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ بہاول نگر میں بھی 28 شہری کورونا کا شکار ہوئے، جبکہ سرگودا کی بات کی جائے تو 8 شہریوں کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں 7 دنوں میں 40 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب لیا میں 1 ٹیچر اور 3 طالب علموں میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ 3 سکولز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر THQ ہسپتال کیرول کی لیڈی ڈاکٹر اور 2 فیملی ممبران میں بھی کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کورونا کی دوسری لہر میں تیزی آ گئی ہے۔ بہاولپور میں کورونا کے باعث ایک اور مریض جاں بحق ہو گیا۔ مزید 24 شہریوں میں کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ کورونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کورونا کے خطرات اب تعلیمی اداروں میں بھی آ گئے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سمیت 7 تعلیمی اداروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے متعلقہ تعلیمی اداروں اور اطراف میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی درخواست ضلعی انتظامیہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ ذکریہ یونیورسٹی سے کورونا کے 10، اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے 2، گورنمنٹ ہائی اسکول حامد پور کنورہ سے 1 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول محلہ ڈوگرا سے 2، جبکہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کبوتر منڈی سے بھی 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورونا کے خطرات اب تعلیمی اداروں میں بھی۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سمیت 7 تعلیمی اداروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے متعلقہ تعلیمی اداروں اور اطراف میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی درخواست ضلعی انتظامیہ کو بھجوا دی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے ہیں گونگے بہرے افراد بھی اب ڈرائیونگ کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے قانون سازی کے لیے فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت نے گونگے بہرے افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گونگے بہرے افراد کو لائسنس جاری کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قانون سازی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزارت قانون گونگے بہرے افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کے لیے 1 ماہ میں تجاویز تیار کر کے کابینہ کو پیش کرے گی۔ تو آپ کو بتائیں پنجاب بھر کی جیلوں میں 22,000 وارڈنز میں سے 5400 جیل وارڈنز کی کمی۔ سونے پر سہاگا 350 جیل وارڈنز افسران کے گھروں میں تعینات ہیں۔ بار بار آگاہی کے باوجود بھرتیاں نہیں کی جا سکیں۔ جیلوں میں وارڈرز کی تقریباً 25% کمی کا سامنا ہے۔ دوسری طرف محکمہ داخلہ کے افسران نے وارڈرز اور ملازمین کو گھروں پر تعینات کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے جیلوں میں سیکیورٹی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ جیل حکام کے مطابق 350 وارڈرز اور ملازمین گھروں اور دفاتر میں عرصہ دراز سے تعینات ہیں، جبکہ پنجاب بھر کی 42 جیلوں میں 5400 وارڈرز کی کمی ہے۔ دوسری جانب ہر سال سینکڑوں ملازمین تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے نوکری چھوڑ جاتے ہیں۔ جیلوں میں اصلاحات کی دعویدار حکومت کو بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن نئی بھرتی نہ کی گئی اور نہ ہی گھروں میں تعینات ملازمین کو واپس بلایا گیا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں الائنس ٹوٹنے سے پہلے حکومتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 نومبر کو حکومتی پالیسیوں کے خلاف ملتان میں ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک۔ 30 نومبر کو PDM ملتان میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔
پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب تنظیم کا بلاول ہاؤس ملتان میں اہم اجلاس ہوا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور صدر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی سید مخدوم احمد محمود نے صدارت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی، جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب نتاشا دولتانہ، MNA نواب زادہ افتخار احمد خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے اپنے منشور پر عمل نہ کر کے لوگوں کو بد دل کر دیا۔ ہم نہ نکلتے تو عوام خود سڑکوں پر نکل آتے، جو کہ زیادہ خطرناک ہوتا۔ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام جو ہے وہ ناخوش، اور ہمیشہ عوام اس وقت خوش ہوتی ہے کہ جب کہ الیکشن سے قبل جو اپنا منشور پیش کرتے ہیں اگر منشور پر عمل درآمد ہو جائے۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں۔ حکومت اپوزیشن کو کنٹینرز اور کھانا دینے کی بات کرتی تھی، اب صرف جلسے کی اجازت دے۔ تمام لیڈرشپ آئیں گی اور ان کے اپنے خطاب بھی فرمائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو سٹرگل ہے وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم، مخدوم سید مرتضی محمود، MPA شازیہ عابد، جنرل سیکرٹری ملتان راؤ ساجد علی، ڈویژنل صدر ملتان خالد حنیف لودھی، CT صدر نسیم لابر، AD بلوچ، خواجہ عمران سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ ملتان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے عہدیداران نے اہم بیٹھک لگائی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان کے عہدیداران اور رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا۔ جمعرات کو مظفر گڑھ میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محسن الملک۔ مسلم لیگ نون کے مظفر گڑھ میں ہونے والے پارٹی ورکر کنونشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوا۔ رہنماؤں اور عہدیداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سید عبدالعلیم شاہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ میں اختلافات کی خواہش رکھنے والوں کو جمعرات کے ورکر کنونشن سے مایوسی ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان سے ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگ ورکر کنونشن میں شرکت کے لیے جو ہے جائیں گے، اور بڑا جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے عوام میں تبدیلی کے لیے۔ انشاءاللہ یہ تبدیلی ہوگی جو مسلم لیگ نون لائے گی، نہ کہ جو پہلی تبدیلی ہوئی ہے جس سے قوم عذاب میں آ گئی۔ اجلاس میں روٹ پلان پر بھی مشاورت کی گئی۔ نئے ورکرز نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ مسلم لیگ نون میں ہم نے شمولیت کی ہے، علیم شاہ کی قیادت میں، سردار اویس خان لغاری کی قیادت میں۔ انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑیں گے، اور انشاءاللہ اور بھی دوست ہمارے ساتھ، یعنی کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم دکھائیں گے شہر میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہم اکٹھے کریں گے انشاءاللہ۔ مظفر گڑھ جلسے میں شرکت کے لیے ڈیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نون کے قافلے پاکستان چوک سے غازی گھاٹ اور پھر چوک قریشی سے روانہ ہوں گے۔ جہاں حکومت مسلم لیگ نون میں دڑاروں کی باتیں کر رہی ہے، وہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون نئے لوگوں کو شامل کرنے کا اعلان کر رہی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کسی حد تک کہ مسلم لیگ نون ایک بڑھتی جماعت کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی پاور کے ساتھ دوبارہ سے کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن ملک، ڈیرہ غازی خان۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو گئی۔ گزشتہ ایک ماہ سے چینی نہ ملنے کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی لینے کے لیے آنے والے شہری مایوس ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نہ پہنچ سکی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نہ ملنے کے باعث شہری مایوس دکھائی دیے۔ چینی چاچا مہینہ تھی کہ پھر دیو کرو 1210 روپے چینی ہے، اتنا ملتا کہ نہیں، ٹھوڈے کے شام کو آدن والا ہو، سویرے والا ہو، چینی کہ نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ سے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی خریدنے کے لیے چکر لگا رہے ہیں، مگر یہاں چینی موجود ہی نہیں۔ عام مارکیٹ میں چینی 110 روپے کلو تک مل رہی ہے۔ چینی نہیں مل رہی ہمیں، 2-3 مہینے ہو گئے میں چکر لگا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں شام کو آنا، صبح آنا، اب کہہ رہے ہیں سستے بازار میں چلے جائیں، ادھر مل جائے گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی بھی ان کی پہنچ سے اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ عام مارکیٹ میں چینی جہاں 110 روپے فی کلو کے حساب سے شہریوں کو مل رہی ہے، وہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر گزشتہ ایک ماہ سے چینی میسر نہیں ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ آپ کو بتائیں آٹا بحران پھر سے سر اٹھانے کو ہے تیار۔ حکومت کی نرالی منطق، گندم کی زیادہ پیداوار والے ضلع کا سب سے کم گندم کا کوٹا
رحیم یار خان فلور ملز ایسوسی ایشن کے صدر محمود خان دورانی نے پنجاب بھر میں مساوی کوٹے کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان سب سے زیادہ گندم کی پیداوار والا ضلع ہے، جبکہ سب سے زیادہ فلور ملز بھی رحیم یار خان میں ہیں، مگر گندم کوٹا کی تقسیم کی باری آئی تو رحیم یار خان کی فلور ملز کو کوٹا شہری آبادی کے تناسب میں جاری کر دیا گیا۔ ضلعی صدر رحیم یار خان فلور ملز ایسوسی ایشن محمود خان دورانی نے ایک ہفتہ بعد ضلع بھر میں آٹے کی کمی کے بحران پیدا ہونے کا اندیا دے دیا۔ محمود خان دورانی کا کہنا ہے کہ آٹا بحران کی ذمہ داری فلور ملز پر نہیں بلکہ حکومت اور محکمہ خوراک پر ہوگی۔ گندم کوٹا کی تقسیم صوبہ بھر میں مساوی بنیادوں پر کی جائے۔ موجودہ حالات میں اور آنے والے دنوں میں آٹے کا شدید بحران دیکھ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں محکمہ خوراک کو، حکومت وقت کو، ضلع انتظامیہ کو یہ پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ضلع رحیم یار خان کا گندم کا کوٹا انہوں نے اگر نہ بڑھایا تو اس میں قطعی طور فلور ملز مالکان اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وائس چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب عثمان محمود کا کہنا تھا کہ سندھ میں گندم اور آٹا سستا ہے، وہ مہنگے داموں خرید کر سستے داموں کیسے فروخت کر سکتے ہیں۔ سندھ میں ہم پنجاب سے کم گندم کا ریٹ ہے اور کم آٹے کا ریٹ ہے، تو یہ قطعی طور پہ بڑا ایک غلط الزام ہمارے پہ لگا ہوا ہے کہ جس رحیم یار خان جو ہے وہ آٹا سندھ سے گندم یا آٹا وہاں پہ سپلائی کرتا ہے۔ تو میری آپ کے چینل کے توسط سے یہ حکومت وقت اور تبدیلی سرکار سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا جو رحیم یار خان کا حق بنتا ہے، یہاں کے غریب عوام کا جو حق ہے وہ دیں۔ محمود خان دورانی نے ایک ہفتے بعد مارکیٹ سے آٹا غائب ہونے کے خدشے کا اظہار بھی کر دیا۔ بہاولپور ڈویژن میں گندم کی کاشت کا ہدف مکمل نہ ہونے کا خدشہ، ابھی تک پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جانب سے سبسیڈائزڈ بیج کی فراہمی نہ کی جا سکی۔ اطہر اشاری کی رپورٹ دیکھیے۔ کاشتکاروں کو 20 نومبر تک گندم کی کاشت مکمل کرنے کا کہا جا رہا ہے، دوسری جانب ابھی تک پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جانب سے محکمے کو سبسیڈائزڈ بیج ہی فراہم نہیں کیا جا سکا۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور جمشید سندھو کا کہنا تھا کہ اگر پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس وافر بیج ہوا تو وہ ہمیں دیں گے۔ جو سبسیڈائز سیڈ ہے وہ اب سیڈ کارپوریشن کے کارنر سے تو مل رہا ہے، ابھی تک وہ ایکسٹینشن کے پاس نہیں آیا، اگر ایکسیس ہوا تو وہ ہمارے پاس بھی آئے گا۔ جمشید سندھو کا کہنا تھا کہ رواں سال حکومت نے 12 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے، جس سے گندم کی کاشت اور پیداوار پر بہت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سال پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ 12.5 ارب روپے اس چیز پہ خرچ کر رہی ہے، جس میں ہم بیسک تھیم وہی ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ اپرووڈ ورائٹیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئیں اور جو ان اپرووڈ ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں۔ جمشید سندھو کا کہنا تھا کہ رواں سال بہاولپور ڈویژن میں 25 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ کیمرامین ثقلین شاہ کے ساتھ اطہر اشاری، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی فروٹ اور سبزی منڈی میں ایران اور افغانستان کے بعد سوات کا ٹماٹر بھی پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت 140 سے 160 روپے فی کلو ہو گئی۔ کوالٹی میں پاکستانی ٹماٹر سب سے اوپر ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید کا کہنا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی بہتر ہوگی۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی فروٹ اور سبزی منڈی میں اشیاء خورد و نوش کی سپلائی بہتر ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید کا کہنا تھا کہ ایران اور افغانستان کے بعد سوات کا ٹماٹر بھی منڈی میں پہنچ گیا ہے۔ ہم نے ٹماٹر کا جو ہے اس کا آکشن کا پروسیس اس کو مانیٹر کیا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 اس کی اویلیبلٹی تمام چیزوں کی اللہ کا شکر ہے ابنڈنٹ ہے، تمام سبزیاں ہیں، تمام ایسنشل کموڈیٹیز وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید نے منڈی میں ٹماٹر کی بولی کی مانیٹرنگ کی۔ سوات کے ٹماٹر کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، کابل اور ایران سے آنے والے ٹماٹر کے ریٹس نسبتاً کم ہیں۔ عابدہ فرید کا مزید کہنا تھا کہ منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کی سپلائی بہتر ہو گئی ہے، اب نرخ مزید کم ہوں گے۔ سرکاری افسران کی نگرانی میں ہونے والی آکشن کے فائدے اس وقت سامنے آ سکتے ہیں جب لوگوں کو سستے داموں سبزیاں دستیاب ہو سکیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ پھلوں اور سبزیوں کے بعد بات کرتے ہیں روزمرہ استعمال ہونے والی 50% ادویات کے حوالے سے جو مارکیٹ سے نایاب ہو گئی ہیں۔ میڈیکل سٹور مالکان مبینہ طور پر کورونا میں استعمال ہونے والی ادویات کے ساتھ ساتھ شوگر، بلڈ پریشر، اینزائٹی اور ڈپریشن کی ادویات بلیک میں فروخت کرنے لگے ہیں۔ طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور کی مارکیٹ میں ادویات کی قلت، میڈیکل سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے۔ میڈیسن مارکیٹ میں پیناڈول، پیراسیٹامول، اسپرین، مرگی اور کھانسی کی ادویات نایاب ہو گئی۔ اسموک سیزن میں الرجی اور دمے کی ادویات بھی غائب ہو گئی۔ روزمرہ استعمال ہونے والی ڈپریشن، اینزائٹی، شوگر اور بلڈ پریشر کی ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ فارماسسٹ کاشف شبیر کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد مارکیٹ میں پیناڈول، موسمی زکام اور بخار کی ادویات نہیں مل رہی۔
पेंडोल नहीं आ रही है। पेंडोल फ्लू का सीजन है, इसमें पेंडोल CF यूज होती है, पेंडोल CF नहीं आ रही। पेंडोल एक्स्ट्रा शॉर्ट है जो बेसिक है। उसके बाद अगर हम ऊपर मेडिसिन पे चल जाएं, अब मिर्गी की मेडिसिन है डिफरेंट किस्म की। अब जैसे अभी रिसेंटली डिवेंडा शॉर्ट हो गई थी, वो अब आई है मेडिसिन, और वो ये देख लें जिस बंदे का कॉन्टिन्यूस यूज है तो वो उसके लिए मारा मारा फिर रहा था। एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं बहुत सारी जो कि आए रोज शॉर्ट रहती हैं। MS डॉक्टर असलम अली का कहना था कि 60% मरीजों को अद्वियात फ्राहम कर रहे हैं, सिर्फ 3 दिन की दवाई लिख कर देते हैं। मुतलका दवाई की किल्लत की सूरत में इसका मुतबादल दिया जाता है। सबको दवाई दे रहे हैं, उसमें 60 से 70% तक दवाई जो है ना आउटडोर में हम फराहम करते हैं। 100% नहीं दे सकते, ना ही किसी अस्पताल में दी जाती है। तो उसमें जो हर चीज का कोई ना कोई मुतबादल मौजूद है। अगर कोई पेन किलर एक कम है तो दूसरा पेन किलर मौजूद है, वो हम उनको दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि मामूली अद्वियात भी नहीं मिल रही, जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें ज्यादा हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना था कि अद्वियात की सप्लाई कम होने के बायस मेडिकल स्टोर मालिकान दवाइयां ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई ताहाल नहीं हो रही। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मियांवाली में महकमा हेल्थ और महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इकदाम। DHQ अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन को रिहाइश के साथ खाना भी दिया जाएगा। पनागाह का तामीराती काम तकमील के करीब पहुंच गया है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मरीजों के साथ साथ आने वाले लवाहिकीन के लिए हेल्थ और महकमा सोशल वेलफेयर का एहसन इकदाम सामने आया है। मरीजों के साथ आने वाले अफराद की रिहाइश के लिए अस्पताल में पनाहगाह तामीर की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हजात खान ने बताया कि 2 हाल तामीर किए जा रहे हैं। हमारी एक बिल्डिंग यहाँ पे थी, पुराना साइकिल स्टैंड होता था। MS साहब से मीटिंग हुई DC साहब के डायरेक्शंस पे, और मौजूदा गवर्नमेंट का जो विजन है कि ज़रूरतमंदों को पनाह दी जाए, जगह दी जाए, बाइज्जत तरीके से वहाँ रात गुजार सके और उन्हें मुफ्त खाना मिल सके। MS DHQ डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि तामीराती काम तकमील के करीब पहुंच चुका है। 25 से ज्यादा अफराद पनाहगाह में रह सकेंगे। पनाहगाह में रहायश पजीर अफराद को खाना भी दिया जाएगा। ये जब बन जाएगी उसके बाद मेरा प्रोग्राम ये भी है कि इसमें हमारा एक बरामदा भी इसके बनाया जाए। और ये 2 हाल आपने अंदर से जाके खैर नहीं देखे, बड़े बड़े हाल है, और इसमें हमारे जो पेशेंट के अटेंडेंट वो भी स्टे कर सकते हैं, और जो लावारिस लोग होते हैं जिन्होंने जहाँ पनाह लेनी है वो भी आगे बैठ सकते हैं। पनाहगाह में दूर दराज से आने वाले अफराद को रहने की इजाजत होगी। मुस्तकिल पनाहगाह के लिए अस्पताल में 1 कनाल अराजी भी मुख्तस कर दी गई है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। मरीजों के साथ आने वाले दूर दराज के इलाका जात से जो लवाहिकीन हैं, अब उनको DHQ हॉस्पिटल में पनाहगाह मुयस्सर आएगी। ये DHQ और सोशल वेलफेयर का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इससे जो दूर दराज के इलाकों से शहरी आएंगे उनको आसानियां मुयस्सर होंगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हिम्मत की मिसाल सवेरा बाजी। 6 बेटियों की कफालत, बेहतर तालीम दिलवाने और बीमार शोहर के इलाज के लिए दिन भर घर में ही कपड़े सिलाई करती है। अब उसने बाकायदा दुकान बना ली है। खानेवाल से मोहम्मद नदीम मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। हालात कैसे भी हों, इंसान हिम्मत और मेहनत का दामन ना छोड़े तो कामयाबी मुकद्दर बन ही जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल चंदशाह बस्ती खानेवाल की रिहायशी सवेरा बाजी हैं। 6 बेटियों की मां सवेरा बाजी का कहना है कि शौहर की बीमारी के बायस भूख ने डेरे डाल लिए। हिम्मत करके कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। मुसलसल मेहनत से नलकी धागों से लैस बटन की दुकान बना ली। बच्चे छोटे छोटे थे, घर का जो सर्किट है चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सिलाई से स्टार्ट लिया। तो मैंने सिलाई के साथ साथ छोटे मोटे और काम भी करती रही हूँ। मैंने दिन रात सिलाई की, और फिर उसके बाद सोचा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा ये काम भी स्टार्ट करूँ। तो ये काम मैंने अपने घर में ही किया। सवेरा बाजी की 2 बेटियां कॉलेज में BS प्रोग्राम की तलबा हैं। 4 बेटियां गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। बेटियों का कहना है कि उन्हें अपनी माँ पर फख्र है। बहुत अच्छी हमारी मामा है और बहुत मेहनती भी हैं, सिलाई करती हैं, शॉप भी चलाती हैं। हमारी बेहतर तालीम के लिए हमें फख्र है अपनी मामा पर। दुकान से खरीदारी करने आने वाली खवातीन का कहना है कि सवेरा बाजी ने इन्हें भी एक नया हौसला दिया है। बहुत अच्छे है, मतलब कि इनकी दुकान हम सब कुछ ले सकते हैं, और ये दुनिया की मिसाल है। मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो हम सारी खरीदारी इजीली कर सकते हैं आराम से। सवेरा बाजी ने हालात की मारी खवातीन को मुसलसल मेहनत का पैगाम दिया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान एक्साइज ऑफिस में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर करके कौमी खजाने को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का मामला इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट मुकम्मल करके डायरेक्टर एक्साइज को जमा करवा दी है।
मुलाजमीन ने लैंड क्रूजर, वीगो गाड़ियां, कारें और दीगर महंगी गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर कराई। इस हवाले से पुरानी मोटरसाइकिलों पर लग्जरी गाड़ियों को रजिस्टर कराया गया। इसके साथ साथ जाली कागजात बनाकर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को भी कस्टम पेड के तौर पर रजिस्टर किया गया, जिससे कौमी खजाने को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मामला सामने आने पर जाली तौर पर रजिस्टर्ड 30 के करीब गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने फ्रॉड में मुलविस एक्साइज मुलाजिम जवार हुसैन, अली अब्बास और ताहिर अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जवार हुसैन पर इल्जामात साबित होने पर सर्विस से हटाने की सिफारिश भी शामिल है। अली अब्बास पर जुर्माना और तनाजुली की सिफारिश भी की गई है। इंक्वायरी टीम में ईटीओ मियां फारूक, सैयद एहसान शाह, सीनियर इंस्पेक्टर असलम न्यासी और इंस्पेक्टर शकील चौहान शामिल थे। इंक्वायरी टीम ने गुज़श्ता 6 माह में रजिस्टर्ड गाड़ियों के हवाले से डाटा चेक किया। एक्साइज ऑफिस में मुबैना तौर पर स्टाफ ने लैंड क्रूजर और दीगर महंगी गाड़ियों को पुरानी मोटरसाइकिल के नंबर्स पर रजिस्टर्ड किया था। आपको बताएं, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में नाक, कान, गला और आंखों के वार्ड बंद। शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि कोरोना के बायस 2 हफ्तों के लिए मरीजों को ना देखने का कहा जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद जहीर। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में नाक, कान, गला और आंखों के ओपीडी वार्ड बंद होने से शहरी परेशान हैं। इनका कहना है कि दूर दराज इलाकों से आने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे। खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले। आए थे बुध वाले दिन तो ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जी बंद है, कोरोना का इशू है कोई, इस वजह से वो कहते हैं कि जी बंद है। अब कोरोना के इशू में पेशेंट कहाँ जाएंगे भाई? हम तो गए आउटडोर चेक करवाने के लिए। उन्होंने कहा आइस चेक करवानी थी बच्ची की। उन्होंने कहा 2 हफ्ते के लिए बंद है। हमें और कोई नहीं पता ये कि क्यों बंद है, उसकी वजह नहीं है मालूम। शहरियों का कहना है कि अब उन्हें प्राइवेट क्लिनिक्स पर उन्हीं डॉक्टरों से चेकअप का कहा जा रहा है। ओपीडी में नाक, कान, गला और आई समेत दीगर वार्ड्स को कोविड की वजह से बंद कर दिया जाना समझ में आता है, लेकिन इस हवाले से जो शहरियों की परेशानी है इसे कौन समझेगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मियांवाली के शहरियों को डीपीओ से मिलने के लिए अब इजाजत नहीं लेना पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने शहरियों के लिए दफ्तर के दरवाजे खोल दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने शहरियों के लिए अपने दफ्तर के दरवाजे खोल दिए। डीपीओ से मिलने के लिए शहरियों को इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। शहरियों का कहना है कि मुस्तनसर फिरोज ने नई रिवायत कायम कर दी है। मैंने तो पहले मियांवाली में डीपीओ देखा है कैप्टन मुस्तनसर फिरोज साहब, जिन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए हैं, हर बंदे की सुनवाई कर रहे हैं, हर बंदे का काम कर रहे हैं और मियांवाली में लोग बहुत खुश हैं कि ये पहला डीपीओ मियांवाली में आया है जो अवामी डीपीओ। शहरियों ने कहा कि इससे कबल किसी डीपीओ ने ऐसा फैसला नहीं किया। आज देखा है तो पूरी जिले की आवाम जो इनके मसाइल हैं डीपीओ साहब सबके सुन रहे हैं और जो जिस मुतलका एसएचओ के बारे में जो बात होती है वो उसको फौरन हल कर रहे हैं। तो ये मियांवाली के लिए बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा रवायत है और अल्लाह करे ये बरकरार रहे। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए डीपीओ के इस इकदाम को खुश आइन करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने अपने दफ्तर के दरवाजे खोलकर ये साबित किया है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के विजन को मलहूज़े खातिर रखे हुए हैं। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज अमान का अपने ऑफिस के दरवाजे खोलने का ये जो इकदाम है इंतहाई एहसन इकदाम है और इससे साबित होता है कि मुस्तनसर फिरोज अवान वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में फाटा तलबा के बाद बलोच तलबा का भी एहतजाज रंग ले आया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बलोच तलबा के लिए ओपन स्कॉलरशिप पॉलिसी मंजूर कर ली। बलोच तलबा को कोटा के साथ साथ ओपन मेरिट दाखिले पर भी स्कॉलरशिप मिलेगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी फाटा तलबा के बाद बलोच तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बजट देगी जिससे बलोच तलबा के अखराजात अदा होंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा को रिहाइश और तालीमी अखराजात अदा नहीं करना होंगे। जो बलोच तलबा दाखिला ले चुके हैं इस पर और आइंदा दाखिला मुहिम में भी फीस अदा नहीं करेंगे। बलोच तलबा को कोटा के अलावा ओपन मेरिट दाखिले पर भी स्कॉलरशिप मिलेगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले बलोच तलबा को ओपन मेरिट दाखिले पर स्कॉलरशिप बंद कर दी गई थी। बलोच तलबा की जानिब से एहतजाज करने और गवर्नर से मुलाकात के बाद स्कॉलरशिप जारी हुई। आपको बताएं कि रहीम बिया खान की तालिबा किरण इश्तियाक ने माजूरी को मजबूरी न बनने दिया। बीएस इंग्लिश में आला तालीम हासिल करने के लिए ख्वाजा फरीद कॉलेज में दाखिला ले लिया। प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, सियासी और समाजी शख्सियात और तलबा और तालिबात ने शानदार इस्तकबाल किया।
तौर पर दोनों हाथों और टांगों से महरूम रहीम यार खान के चक 135 पी की तालिबा किरण इश्तियाक ने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी, माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। एफएससी के बाद बीएस इंग्लिश में दाखिला लेने के लिए गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज के गेट पर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राय मजहर हुसैन खरल एडवोकेट, एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर डिवीजन मियां अजीज अहमद कुरैशी, प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी समेत दीगर ने फूल पेश किए। क्लासरूम पहुंचने पर तलबा तालिबात ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। जितनी मैंने पहले अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और मैं अब यहाँ आई हूँ ख्वाजा फरीद कॉलेज में, मुझे एडमिशन मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और जिस तरह से इन लोगों ने मेरा यहाँ पे वेलकम किया है, तो मैं इस हवाले से बहुत परेशान थी, लेकिन यहाँ पे आके मेरी सारी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था कि किरण इश्तियाक को कॉलेज में तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। हम किरण इश्तियाक के साथ भी बेहतर सलूक करें और यहाँ वो अपने आप को पुरसुकून महसूस करें। वो तमाम सहूलतें जो मुमकिन हैं और जिनकी उन्हें ज़रूरत है, वो तमाम सहूलतें हम इंशाल्लाह उन्हें देंगे। क्लास में लेक्चर के दौरान किरण इश्तियाक की खुशी दीदनी थी। किरण इश्तियाक न सिर्फ माजूर अफराद बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बुलंद हौसले की आला मिसाल बन गई हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, 5000 फीट की बुलंदी पर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तामीर होने वाले 2 स्टेडियम्स तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, खिलाड़ी अब बुलंद तरीन मुकाम पर खेलों से लुत्फअंदोज होंगे। सतह समंदर से 5000 फीट पर वाक़या कोहे सलमान में 2 स्टेडियम तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। इब्तदाई तौर पर हम फाजला कच्छ और बार्थी में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, जिसमें जो फाजला कच्छ का ग्राउंड है वो स्टार्ट हो गया है और आई होप के 1 महीने में या कोई ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते में हम उसे मुकम्मल करने भी जा रहे हैं। कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले में ज़ेरे तामीर दोनों स्टेडियम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी काविशों का नतीजा हैं। एक स्टेडियम फाजला कच्छ और दूसरा भारती में ज़ेरे तामीर है। मुस्तकबिल में कौमी खेलों के मेले भी वहीं सजेंगे। भारती में और फाजला कच्छ में हर साल टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ कोई 70 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और वो नीम पहाड़ी और इस तरह की जगहों पे करते हैं। लोगों में बेतहाशा शौक है स्पोर्ट्स का, खास तौर पे वॉलीबॉल का और क्रिकेट का। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की बहुत खसूसी दिलचस्पी है कि ऐसे इलाकों को प्रमोट किया जाए। इंतजामिया का कहना है कि फाजला कच्छ का बुलंद तरीन स्टेडियम दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद खेलों की सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खुसूसी काविश से अब कोहे सलमान में न सिर्फ बुलंद तरीन स्टेडियम तामीर होंगे, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर खेलों की सरगर्मियां भी सरअंजाम होंगी। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल, डेरा गाजी खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए सिर्फ।